سب سے پہلے چین کی طرف سے جو ریشیڈیولنگ ہے قرضوں کی، اس میں ایک غیر یقینی کی صورتحال پائی جاتی ہے، اسپیشلی جو انرجی کا سیکٹر ہے، تو اس میں جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی درخواست کو یکسر مسترد نہیں کرے گا، لیکن حتمی نتائج زیادہ مثبت دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ان کا جو قرضہ ہے، اسپیشلی جو سرکولر ڈیٹس ہیں ہمارے انرجی سیکٹر کا، اس کے اوپر اس وقت چین ڈٹا ہوا ہے کہ آپ ہمیں یہ پے کریں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ یہ ریشیڈیول کریں۔ بورڈ کی فارن منسٹرز لیول کی ایک سمٹ ہوئی ہے جاپان کے اندر، بہت کچھ ڈسکس ہوا ہے، لیکن انڈیا اپنی اس بات پہ قائم رہا ہے کہ اس میں رشیا کا ذکر نہیں آئے گا، اور انڈیا نے مجبور کیا آسٹریلیا کو، امریکہ کو اور جاپان کو کہ یوکرین کی سوورینٹی کا ضرور نام لیں، لیکن ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ رشیا۔ پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف جا رہے تھے چائنا، لیکن اس سے پہلے ہی خبر آ گئی کہ اگر آپ قرضے کی امید سے آ رہے ہیں تو بہتر ہوگا اپنے فلائٹ میں بیٹھے ہی نہ، اور نہ ہی اسلام آباد سے لے کر بیجنگ اترے۔ چائنا نے جتنے انویسٹمنٹس کیے ہیں وہ سب بہت ہی بھیانک طریقے سے فلاپ ہوئے، اور ابھی خبر آئی ہے ایک ہفتے پہلے جہاں پر تقریباً $100 ملین امریکہ دے رہا ہے پاکستان کو چین کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اب آبویس سی بات ہے، اگر چائنا کو یہ خبر پتہ چلتی ہے کہ پاکستان پیسہ لے رہا ہے امریکہ سے اس کے ہی خلاف لڑنے کے لیے، تو چین کبھی بھی، کوئی بھی دیش ہوگا سوابھیمانی دیش ہو، کبھی بھی اس دیش کو پیسہ کیوں، اپنے دشمن کو جو آپ کی ہی جڑیں کاٹنے آ رہا ہے اس کو کبھی کیوں پیسہ دے گا؟ تو اب وہی حالت ہوتی ہے نا کہ دو پارٹنر کے بیچ میں ثابت، یہ جو امریکہ اور چائنا کے بیچ میں پھنسنے کی اس نے کوشش کری کہ ادھر سے بھی قرضہ لے لیں ادھر سے قرضہ لے لیں، اس کے بیچ میں اب جو ہے وہ پاکستان پورے طریقے سے فریز ہو کر کے رہ گیا ہے۔ یہ کہہ رہی ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ عام لوگوں کی زندگیاں مشکل کر دیں، ہم نے کہا کہ ان لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائے جو بہت کروڑوں نہیں اربوں روپیہ، بلین آف روپیز دے آر ارننگ فرام پاکستان، جسے کہتے ہیں کہ اکانومی، اور ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں۔ لیکن حکومت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ سب پاکستانی، جو عام پاکستانی، ان کو ڈنڈا دے کے رکھیں، الٹا جھوٹ جسے کہتے ہیں نا کہ ہپوکریسی۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جو حکومت یہ کیا کہا کرتی ہے کہ جی ہم کیا کریں، ہم ان کے سامنے مجبور ہے تو فلائیں فلائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے مشکل حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی ہوئی۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ یہ والی صورتحال ہے کہ آئی ایم ایف والی جو ہمیں چورن بیچا جاتا ہے کہ یار یہ صرف آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ دوسری بات، حکومت نے ابھی سرسری یہ بات کی ہے کہ جی جو مفت کی بجلی ہے ہم اس کو ختم کریں گے۔ سر آپ فوراً سے پہلے ختم کر دیں، ختم کریں گے، کب کریں گے یہ کوئی ڈیٹ نہیں دی۔ جی ہم بیوروکریسی، ججز یا باقی لوگ، بھائی اس میں آپ فورسز کے لوگوں کو بھی شامل کر لیں، آپ ان سے باقاعدہ بلز لیں۔ میں نے سنا ہے کہ بہت سارے کینٹس کے جو بلز ہیں وہ بہت لمبے لمبے بلز ہیں، لیکن بل وہ پے نہیں کرتے۔ اب اگر میں بجلی استعمال کرتا ہوں، اگر ایک عام پاکستانی ذلیل ہو کے وہ بل دیتا ہے تو یہ بھی لوگ بھی دیں، جتنی ان کی جیب اجازت دے گی اتنا یہ بجلی استعمال کریں، جتنی ان کی جیب اجازت دے گی اتنا یہ پیٹرول استعمال، فیول استعمال کرے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہے تو ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف فی الحال بیانات کی حد تک ہے، اس کا کوئی جسے کہتے ہیں کانکریٹ، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ والی چیز فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے۔ اب یہ سارا کچھ مطلب کیسے آگے بڑھے گا یہ بڑا ضروری ہے۔ وہاں پہ ایک بڑی مشکل صورتحال، یعنی چھوٹے سے چھوٹا گھر جس گھر میں ایک پنکھا، ایک یا دو بلب ہے، لائٹس ہیں، ان کا بل بھی ہزاروں میں آتا، اور اوپر سے انہوں نے جو مزید ٹیکسز، یعنی فکس ٹیکس جو ہے وہ کوئی فائر وال ٹیکس ہے، کوئی فکس ٹیکس ہے، پتہ نہیں جی آپ کا میٹر لگا ہوا ہے تو ہم آپ کو، حالانکہ وہ میٹر تو میں نے خریدا ہوا ہے، وہ آپ نے مجھے مفت کا تو نہیں دیا، جس وقت وہ آپ مجھے لگوا کے دے رہے تھے تو اس کی میں نے تار کی اور اس کی میں نے پیمنٹ کی ہے، تو میٹر تو آپ کا ہے نہیں کہ آپ اس کا مجھ سے رینٹ لے رہے ہیں، آپ اس کے ذریعے مجھے صرف الیکٹریسٹی دیتے، اور وہ میٹر اسی لیے لگا ہوا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ میں ایک مہینے میں کتنے یونٹس کنزیوم کرتا ہوں، کہ آپ اس کا بل مجھے بھیج دیں کہ بھائی 10 سے 12 گھنٹے کی آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، لیکن بجلی کے بلز پھر بھی کم نہیں ہو رہے۔ اگر آدھے یعنی 24 آورز میں سے آدھے میں آپ کے پاس لائٹ ہے اور آدھے میں نہیں ہے، تو بھائی تو پھر تو الیکٹریسٹی کا بل بھی آدھا ہونا چاہیے۔ اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے کہ بل آپ کا پورا آئے گا لیکن بجلی آپ کو آدھی ملے گی؟
اور آپ ان 40 خاندانوں کا پیٹ پالتے رہیں گے جو ہمارے اوپر پتہ نہیں کس منحوس نے مسلط کی. ان کی تجوریاں ہم ہر مہینے اس کے اندر ہم پیسے ڈالتے رہیں گے. کیپیسٹی پیمنٹس، بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ 3-4 کروڑ سے نیچے کی گاڑی میں آپ تو بیٹھ نہیں سکتے بھائی. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے آپ کو اگر اس کے اندر آپ کا تشریف کا ٹوکرا آپ رکھیں گے. لیکن یہ والی چیزیں اب جو پروٹیسٹ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس کے اوپر پاکستانی عوام، اس میں ہم سب شامل ہیں. بھائی ان لوگوں نے ہمارے اوپر مطلب جسے کہتے ہیں نا کوئی ترس نہیں کھانا. تو کم از کم اپنے رائٹس کے لیے ہم پرامن احتجاج تو ہمارا حق ہے کہ ہم کریں اور ان سے اپنا رائٹس لیں. ورنہ یہ دینے والے نہیں ہے بھائی. یہ بجلی 80 روپے کا یونٹ کر دیا، 15-20 سے کہانی شروع ہوئی تھی اور 80 روپے پہ یونٹ جا کے پہنچا، لیکن ان کو تسلی نہیں ہو رہی. ہم بھی کہتے ہیں جی ہم نقصان میں جا رہے ہو. بھائی تو نقصان میں جا رہے تو نقصان مطلب ہم نے آپ کا کیا ہوا تھا؟ In other way, the western world is saying کہ رشیا جو ہے اس نے دنیا اتل پتل کر کے رکھ دی ہے. This is what they say. اب کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ دنیا کے اندر تقسیم ہے. وہ کہہ رہے ہیں comprehensive and lasting peace under the international law in Ukraine. اور رشیا جو ہے وہ ریسپیکٹ کرے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی. اینڈ از انڈیا، آپ رشیا کی بات نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور بات کی ہے تمام فارن منسٹرز نے کہ جی ملٹرائزیشن آف ہو گئی ہے ساؤتھ چائنا سی کی، ایسٹ چائنا سی کی، یہ ضرور بات ہوئی ہے. اور وہ ظاہری بات ہے انڈیا کو بھی سوٹ کرتا ہے، سب کو سوٹ کرتا ہے. سو ٹیکنیکلی Quad is becoming a platform which is more of an anti-China rather taking care of America's جو رشیا پرابلم، اس کی رشیا پرابلم کو وہ ایڈریس نہیں کرے گا. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ that's a very serious platform. it's a platform جہاں پہ وہ they are looking کہ ہمیں کیسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے، آسیان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے اور کیسے خطے کو سسٹینیبل بنانا ہے انڈو پیسفک کے اندر. لیکن مجھے تو ذاتی طور پہ what I find and sees کہ یہ خطہ جو ہے it's getting dangerous with every passing day. کہ یہ جو چیز ہے that is very significant. اب انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا نیکسٹ لیڈرز سمٹ ہوسٹ کر رہا ہے اس سال. یہ وہ سمٹ ہے جو آپ کو یاد ہوگا 25-26 جنوری کو پرائم منسٹر مودی چاہتے تھے کہ جاپنیز پرائم منسٹر کشیدہ، امریکن پریزیڈنٹ کیا نام ہے ان کا بائیڈن صاحب، اور آسٹریلین پرائم منسٹر البانے، یہ تینوں آئیں. بڑی خبر آ رہی ہے چین سے، جہاں پر چین نے اب پاکستان کو سارے کے سارے جتنے لونز تھے وہ دینے سے کر دیا ہے صاف انکار. ابھی ہم نے دیکھا پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے دورہ کرنا تھا چین کا، لیکن اس دورہ کرنے سے پہلے ہی بیجنگ سے اسلام آباد خبر آ جاتی ہے کہ اگر آپ پیسے لینے کی امید سے آ رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ مت ہی آئیں، اپنے ہی اسلام آباد میں رہیں. ہم دیکھ رہے ہیں گوادر جو کہ پوری کی پوری چائنیز ایکٹیویٹیز کا، چائنیز انویسٹمنٹ کا ایک سینٹر تھا. اس گوادر میں جہاں پر ایک گوادر پورٹ بھی ڈیولپ کیا چائنا نے، حالانکہ اس سے وہ کبھی کچھ کر نہیں پایا. وہاں پر ایک گوادر کالونی بسائی جہاں پر باقاعدہ آج بھی چائنا کی آرمی رہتی ہے، چائنا کے سویلینز بھی رہتے ہیں، کچھ ایک انجینئرز وغیرہ بھی رہتے ہیں. وہ پوری طریقے سے پروجیکٹ ہوا چائنا کا فلاپ، اور اس میں جو ہے تقریباً جو خرچہ بتایا جاتا ہے 20 سے 25 بلین ڈالر کا خرچہ کم سے کم لگا تھا، اور وہ پورے کے پورے وہاں پر برباد ہو گئے انویسٹمنٹ میں، کیپیکس میں. اس کے بعد جو اوپیکس ہوتا ہے آپریشنل ایکسپنسز، اس میں ابھی بھی چائنا کا وہاں پیسہ لگا، کیونکہ چائنا وہاں سے کچھ کما تو رہا نہیں ہے. چائنا کے وہاں پر آرمی ہے، چائنا کے وہاں پر نیوی ہے. اس چائنا کی نیوی کو بھی چائنا نے یہ تک ذمہ داری دے دی کہ وہاں پر وہ مچھلی پکڑے، وہ وہاں پر اپنے جہازوں سے مچھلیاں پکڑ کے پاکستان میں بیچے، جس سے تھوڑا بہت ہی صحیح خرچہ نکلے گا. تو اس انویسٹمنٹ ڈوبنے کے بعد سے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ صرف یہ پاکستانی کہانی نہیں ہے، شری لنکا میں ہم نے دیکھا کیسے ہمبن ٹوٹا پورٹ میں پورا کا پورا انویسٹمنٹ ڈوب گیا چائنا کا. کیسے ہم نے دیکھا بنگلہ دیش کے اندر جو پورٹ تھا ان کا چٹگاؤں پورٹ، وہ ڈوب گیا. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے وہ منگلور پورٹ انہوں نے پوری طریقے سے انڈیا کے قبضے میں آ گیا، وہاں پہ چین کا کنٹرول ختم ہو گیا. تو چین کے جتنے گلوبل ایکسپینسز ہیں، چین نے افریقہ کی پارلیمنٹ بنائی، اس میں ہم نے دیکھا افریقن کنٹریز کو پتہ چلتا ہے کہ چین نے اس پارلیمنٹ کے اندر ہزاروں کی سنکھیا میں مائکس اور کیمراز سیکرٹ فٹ کرا رکھے تھے، اور چائنا ایک ایک پل کی وہاں سے خفیہ ساری انفارمیشن لیتا رہتا تھا.
इसके बाद से जितने भी ग्लोबल एक्सपेंसेस हैं इसमें बहुत ही ज्यादा नुकसान तो आया ही है, और कोविड के बाद से हमने देखा है कि जो सप्लाई चेन थी चाइना की वो भी टूट गई। तो अब चाइना के पास में जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं कि अगर हमारे पास में 50 लाख की 2 करोड़ की 10-20 करोड़ की प्रॉपर्टी है लेकिन शायद को सब्जी खरीदने का पैसा नहीं, तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी प्रॉब्लम। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम से जूझते हुए चाइना को आगे के सारे एक्सपेंसेस और सारे के सारे जितने भी टर्म्स थे पाकिस्तान के साथ में उस पर रोक लगानी पड़ रही है।